مدارس زندہ باد، دینی مدارس زندہ باد، میرے مدارس زندہ باد۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا، أما بعد. عن عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه قال: لقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت من نجا؟ قال: أملك عليك لسانك وليساك بيتك وابكي على خطيئتك. وعن بلال بن الحارث رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الرجل ليتكلم بكلمة من الخير ما يعلم مبلغها يكتب الله بها رضوانه إلى يوم يلقاه، وإن الرجل ليتكلم بكلمة من الشر ما يعلم مبلغها يكتب الله بها سخطه إلى يوم يلقاه، او كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم. گرامی قدر سامعین، دنیا میں ہر ایک انسان اپنی زندگی کے اعتبار سے جو زندگی گزارنا چاہتا ہے وہ سکون، امن، چین اور شانتی سے گزارنا چاہتا ہے. دنیا کا کوئی بھی انسان ہو، چاہے وہ امیر انسان ہو یا غریب ہو، چاہے وہ مزدوری کرنے والا ہو یا چاہے وہ کاشتکاری کرنے والا ہو، چاہے وہ تجارت کرنے والا آدمی ہو یا ملازمت کرنے والا آدمی ہو، ہر ایک انسان کی دنیا میں تمنا، ارمان اور خواہش اور چاہت یہ ہوتی ہیں کہ میں دنیا کے اندر عزت کے ساتھ، سکون کے ساتھ، چین کے ساتھ اور شانتی کے ساتھ زندگی گزاروں. یہ ہر ایک انسان کی چاہت ہوتی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس وقت 2 حدیثیں پیش کی، اس میں اس کا خلاصہ بیان فرماتے ہیں کہ اگر تم اپنی زندگی میں سکون، اطمینان اور نجات چاہتے ہو تو تمہیں دنیا میں کیسے زندگی گزارنی چاہیے. چنانچہ صحابی رسول حضرت عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی علیہ السلام کی ملاقات ہوئی تو آپ سے پوچھا: یا نبی اللہ من نجا؟ اے میرے پیارے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہماری زندگی کامیابی کے ساتھ اور ہماری زندگی سکون اور اطمینان کے ساتھ کیسے گزر سکتی ہیں؟ ہم کامیاب کیسے ہو سکتے ہیں؟ ہمیں نجات کیسے مل سکتی ہیں؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنے چہیتے صحابی سے فرمایا کہ اگر آپ نجات چاہتے ہو، سکون اور اطمینان والی زندگی گزارنا چاہتے ہو تو میرے صحابی، میری 3 مختصر نصیحتیں اس کو آپ یاد رکھو گے تو آپ کی زندگی نجات میں ہو جائے، آپ کی زندگی کامیابی والی ہو جائے گی، آپ کی زندگی سکون اور پور اطمینان اور شانتی والی گزرے گی. پھر آپ نے فرمایا میرے صحابی، سب سے پہلے املک علیک لسانک، اپنی زبان پر کنٹرول کر لو، اپنی زبان کو قابو میں رکھ لو. جب اپنی زبان پر آپ کنٹرول کر لو گے اور اپنی زبان پر قابو رکھ لو گے اور فضول باتوں سے بچتے رہو گے اور بے دھڑک باتیں کرنے سے احتیاط کرو گے اور سوچ کر بولو گے
اور زبان سے کوئی ایسا کلمہ نہ نکل جائے جس سے آپ کی دنیا اور آخرت بگڑے، اس طرح سوچ کر اپنی زبان پر کنٹرول کر لو۔ اگر زبان پر کنٹرول کر لیا تو سمجھ لو کہ آپ کامیاب ہیں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور آپ کی زندگی دنیا میں بھی پرسکون گزرے گی اور آخرت کی زندگی بھی آپ کی بھلائی والی کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ شامل کر لیں گی۔ تو سب سے پہلے آپ اپنی زبان پر کنٹرول کرو، بے فضول باتیں نہ کرو، بکواس قسم کی باتیں نہ کرو۔ اسی لیے چنانچہ ایک حدیث میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اذا اصبح ابن آدم، جب انسان صبح کرتا ہے اور جب صبح وہ اپنے بستر سے اٹھتا ہے تو فإن الأعداء تکفر اللسان، تو انسان کے جسم کے تمام اعضاء، پیر سے لے کر سر تک کے جسم میں جتنے بھی عضو ہیں، ہاتھ ہیں اور اسی طریقے سے کان ہے، ناک ہے، پیر ہیں، وہ تمام کے تمام اعضاء تکفر لسانک، اپنے جسم کی ایک چھوٹے سے جسم کی زبان کے سامنے فریاد کرتے ہیں اور لجالت کے ساتھ درخواست کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں اتق اللہ فینا فإنا نحن بک، اے زبان تو ہمارے معاملے میں اللہ سے ڈرتی رہنا، تو ہمارا خیال کرتی رہنا، اور اس لیے کہ ہمارے جسم کے پورے اعضاء یہ تمام کے تمام تیرے تابع ہیں، تو زبان سے جیسا بول نکالے گی ہمارے اعضاء اس طرح عمل کریں گی۔ تو اتق اللہ فینا نحن بک، ہم تمہارے ساتھ ہیں، آپ کا حکم چلے گا ہمارے اعضاء عمل کرنا شروع کر دیں گے، آپ جو کہیں گی ہماری آنکھ وہی دیکھے گی، آپ جو چاہے گی ہماری زبان وہی چلے گی۔ تو زبان کو کہا کہ اتق اللہ فینا، آگے فرمایا اللہ کے نبی نے کہ زبان اپنے حال سے حقیقت کہتی ہے استقمنا استقمت استقمنا، اگر تو صحیح سالم ہے اور تو تندرست اور درست ہے، تیری اصلاح ہو چکی ہے تو ہم تمام کے تمام صحیح سالم رہیں گے، ہماری بھی اصلاح ہوتی رہے گی۔ وَإِنْ اعْوَجَجْتَ اعْوَجَجْنَا، اور اگر تو بگڑ گئی اور تو غلط بولنے پر آئی تو سمجھ لو کہ ہمارے پورے اعضاء تیری بنا پر مشقتوں میں تکالیفوں میں پڑ جائیں گی۔ اسی لیے کہا گیا کہ جرمہ صغیر وجرمہ کبیر، زبان انسان کے جسم میں بہت چھوٹا عضو ہے لیکن اس کا جرم، اس کا گناہ بہت بڑا ہے۔ اب زبان کیوں اتنی محترم بالشان اور زبان کے بارے میں کیوں اتنی ساری نصیحتیں کی گئی؟ اس لیے کہ زبان کا ایک بول قیامت تک کے لیے اللہ کی رضا کا پروانہ لکھوا دیتا ہے، اور زبان کا ایک بول قیامت تک کے لیے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا پروانہ لکھوا لیتا ہے۔ حضرت بلال ابن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک حدیث پاک میں ارشاد فرمایا، ان الرجل لیتکلم بکلمۃ من الخیر ما یعلم مبلغها یکتب اللہ بها رضوانہ الی یوم یلقاہ، کہ انسان کبھی اپنی زبان سے ایک بول بولتا ہے، ایک کلمہ بولتا ہے، اور اس بول کے بولنے پر اور اس کلمے کے بولنے پر اس کو معلوم بھی نہیں ہوتا ہے کہ اس بول کے اوپر اللہ تعالیٰ مجھے کون سا مقام دیں گے اور میرا کون سا رتبہ ہوگا، وہ انسان کو معلوم نہیں ہوتا، لیکن بے پرواہی سے بھی نکال دیتا ہے، لیکن ایک خیر کی بات اس کی زبان سے نکل جاتی ہے، حق تعالیٰ شانہ قیامت تک کے لیے اپنی رضامندی کا پروانہ دے دیتے ہیں اور فرماتے کہ اے میرے بندے تو جو چاہے اب عمل کر، میں قیامت تک کے لیے تجھ سے راضی ہوں، میں قیامت تک کے لیے تجھے سے ناراض نہیں ہوں گا۔ ایک بول ہے
جس کو حدیث میں کہا کہ اس کو اس کی کوئی پرواہ بھی نہیں ہوتی، یعنی اس کو کوئی خیال تک بھی نہیں ہوتا ہے کہ اس بول کے بولنے پر اللہ مجھے کیا اجر و ثواب دیں گے، اور اس بولنے کے اوپر اللہ مجھے جنت میں کون سا ٹھکانہ دیں گے، اس کو معلوم بھی نہیں ہوتا ہے۔ لیکن ایک بات زبان سے نکل جاتی ہے کہ دنیا میں ہونے والے فتنے اور دنیا میں ہونے والے قتل اور خون ریزی اس کے ایک بول سے بچ جاتے ہیں، اس کے ایک صحیح بات سے آپس کے خاندان، آپس کے قبیلے جڑ جاتے ہیں، عداوتوں کو محبت سے بدل دیتے ہیں، نفرتوں کو دوستی سے بدل دیتے ہیں، اور فتنے فساد کو امن اور شانتی سے بدل دیتے ہیں۔ ایک انسان کا بول ہوتا ہے جو بڑے بڑے فتنے کو دبا دیتا ہے، تو سمجھ لو کہ ایسا بول اگر اس کی زبان سے نکل گیا، اللہ رب العالمین اپنا پروانہ اور سرٹیفکیٹ دے دیتے ہیں کہ بندہ اب جو چاہے تو عمل کر، فکر نہ کر، اس لیے کہ آج کا تیرا بول اور آج کا تیرا یہ کلمہ میرے بندوں کے اندر ناحق خون ریزی ہو رہی تھی، ناحق جھگڑے ہو رہے تھے، فتنے ہو رہے تھے، قبیلے کے قبیلے جدا ہو رہے تھے، لیکن تیری بول کی بنا پر، تیری اچھی بات کی بنا پر ان قبیلوں نے ہمیشہ کے بائیکاٹ کو، ہمیشہ کے قطع تعلق کو، ہمیشہ کی دشمنی اور نفرتوں کو محبت سے اور دوستی سے بدل دیا۔ اب تیرا یہ بول مجھے اتنا پسند آ چکا ہے اور میں اتنا راضی ہو چکا ہوں کہ اب کوئی پرواہ نہیں۔ اور اسی حدیث میں ایک اور جملہ آپ نے فرمایا، وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَتَكَلَّمُ بِكَلِمَةٍ مِّنَ الشَّرِّ مَا يَعْلَمُ مَبْلَغَهَا يَكْتُبُ اللَّهُ بِهَا سَخَطَهُ إِلَى يَوْمِ يَلْقَاهُ۔ کبھی انسان کو خبر بھی نہیں ہوتی ہے، معلوم بھی نہیں ہوتا، سوچا بھی نہیں ہوتا ہے، ایک نا اتفاق والی ایک بری بات زبان سے نکل جاتی ہے، جس کے نتیجے میں اللہ اتنا ناراض ہوتا ہے، اتنا ناراض ہوتا ہے کہ قیامت تک کے لیے اس کی طرف نظر رحمت نہیں کرتے ہیں، محبت کی نظر سے نہیں دیکھتے، اور اس سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ناراض ہو جاتے ہیں، اور اسے پرواہ بھی نہیں ہے کہ میں کیا بول رہا ہوں، اور اسے خبر بھی نہیں ہے کہ میں نے کیا کہا۔ اسی لیے قرآن کریم میں انسان کو تم متنبہ کرتے ہوئے کہا، تَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا وَهُوَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمٌ، کہ تم لوگ اپنی زبان سے کبھی بولتے ہو اور سمجھتے ہو کہ یہ بہت آسان ہے، اس کی کوئی پرواہ نہیں کرتے ہو، اور سمجھتے ہیں کہ بس بول دیا بات ختم ہو گئی، اس لیے کہ زبان سے نکلا اس کے بعد بات تو ختم ہو جاتی ہے، آگے تو چل نہیں رہی ہے، تم ایسا سوچتے۔ وَهُوَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمٌ، اور اس کا وبال اور اس کا گناہ عند اللہ بہت بڑا ہے۔ صحابہ کرام کے دور میں ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر لوگوں نے تہمت لگائے، جو امہات المومنین ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ اور طیبہ زوجہ محترمہ ہیں، ان کا لقب صدیقہ کے ساتھ ساتھ طاہرہ پڑا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کو سب سے زیادہ محبوب اپنی بیوی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہیں۔ کچھ لوگوں کے کہنے پر لوگ آ گئے اور ماں عائشہ پر لوگوں نے تہمت لگا دی، جس سے آسمان و زمین تنگ ہو گئے اللہ کے نبی پر، اور اللہ کے نبی سوچنے لگے مجھے کیا ہو گیا، میرے خاندان میں کیا ہوا، میرے قبیلے میں کیا ہوا، میری فیملی میں کیا ہوا۔ آپ کی زندگی انتہائی غم کے اندر گزر رہی تھی، صرف کچھ لوگوں کے ایک بول کی بنا پر، اور وہ بول تھا ماں عائشہ پر تہمت لگانے کا۔ اللہ نے برات کرتے ہوئے اس کو قرآن کریم میں قیامت تک کے لیے لکھ دیا کہ وہ تو میرے پیارے نبی کی چہیتی اور لاڈلی بیوی ہے، اس کے بارے میں تصور تک نہیں کہا جا سکتا، اس کے بارے میں سوچ نہیں ہو سکتی، تم ان کے بارے میں یہ کلمہ کہتے ہو وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا، اور تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ آسان چیز ہے، کوئی بات نہیں، کہہ دی چلے جائیں گی، تہمت لگا دی بات اڑ جائے گی۔ نہیں، سنو، وَهُوَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمٌ، یہ بہت بڑا گناہ ہے، قیامت کے دن تمہیں جہنم میں پہنچا دے گا۔ کسی پر غلط تہمت کا لگانا، کسی کے بارے میں غلط سوچ لینا، کسی کے بارے میں غلط واٹس ایپ کر دینا، بغیر تحقیق کے جو آیا
پھیلا دینا، اشاعت کر دینا۔ اللہ کہتے ہیں نہیں نہیں، اے مسلمانوں سنو، اذا جاکم فاسقم بنبأ فتبینوا، دور صحابہ میں نزول قرآن ہے، خیر القرون کا زمانہ ہے، اللہ کے نبی پر آیت اللہ اتارتے ہیں اور کہتے ہیں اے میرے نبی صحابہ کو بھی کہہ دو، اور صحابہ میں جو اور لوگ بھی ہو ان کو کہہ دو، یا ایھا الذین آمنوا اذا جاکم فاسق، جب تمہارے پاس کسی بے خبر کی کوئی خبر آ جائے، ان کے حالات کو تم جانتے نہیں ہو، اور نیک ہیں یا بد ہیں، تو فاسق کی، گنہگار کی خبر تمہارے سامنے آئے اور یہ کہے کہ فلانے نے یہ کہا، فلانا ایسا کرتا ہے، تو سنو اے نبی ان سب کو، مخاطبین کو کہہ دو، اور قیامت تک کے انسان کو میں کہہ رہا ہوں، میرے قرآن میں یہ آیت نازل کر رہا ہوں، اذا جاکم فاسقم بنبأ فتبینوا، تو خوب تحقیق کر لیا کرو، غلط باتوں کو پھیلایا نہ کرو۔ تم سمجھتے ہو واٹس ایپ پر ہم نے یہ میسج ڈال دیا، تم سمجھتے ہو کہ ہم نے زبان سے ایک کلمہ بول دیا، یاد رکھو قیامت کے دن حق تعالی شانہ زبان ہی کی بنا پر سب سے زیادہ انسانوں کو جہنم میں ڈالیں گی، سب سے زیادہ۔ اسی لیے اس 32 کروٹوں کے بیچ میں اللہ نے اپنی زبان کو رکھا تاکہ زبان کی لگام کنٹرول میں رہے، زبان کی لگام بے فام نہ ہو جائے۔ کیف متفق، جو چاہو بول دو، جو چاہو کرو، نہیں عزیزو، اس جسم کا عضو بہت محترم بشان ہے، اگر خیر ہے تو بڑی بھلائیوں کی باتیں کرے گی، اور اگر زبان کی اصلاح نہیں ہوئی تو اس سے فتنے پھیلیں گی۔ اسی لیے ایک مرتبہ حضرت لقمان علیہ السلام کو اپنے آقا نے یہ کہا کہ اے لقمان، میں چاہتا ہوں کہ تو میرا غلام ہے، میرا خادم ہے، میں چاہتا یہ ہوں کہ ایک بکری کو ذبح کرو، اور بکری کو ذبح کرنے کے بعد اس میں سب سے بہترین جو عضو ہے وہ کاٹ کر میرے پاس لیا۔ آقا کا حکم تھا، حضرت لقمان نے بکری کو ذبح کیا، اور اس کے بعد ان کے سامنے تشت میں طباق کے اندر 2 عضو رکھ دی، زبان اور دل۔ آقا نے کچھ نہیں بولا، پھر فرمایا اے لقمان اور ایک بکری ذبح کرو، اور پھر اس بکری کے اعضاء میں سب سے بدترین عضو ہے، سب سے خراب عضو ہے، اس کو میرے سامنے لے آؤ۔ پھر دوسری بکری ذبح کی، تشت کے اندر پھر وہی 2 اعضاء لائے، زبان اور دل۔ آقا کو بڑا تعجب ہوا، اچھا کہا تو بھی یہی 2 عضو لے کر آئے، اور برا کہا تو بھی یہی 2 عضو لے کر آئے۔ تو حضرت لقمان سے پوچھا، لقمان آپ بڑے سمجھدار، اور آپ کی دانائی کی باتیں بڑی مشہور و معروف، اور آپ کا مقام لوگوں کے اندر بہت اونچا ہوتے ہوئے ایک ہی بات آپ کو جب کہی تو وہی بات وہی چیز لے کر آئے، پھر ایک وہی بات پھر کہی تو وہی چیز لے آئے، معلوم نہیں یہ اس میں راز کیا ہے؟ تو حضرت لقمان نے فرمایا کہ میرے آقا، جب یہ اگر 2 اعضاء صحیح ہیں تو انسان کی پوری زندگی سکون کے ساتھ گزرے گی، اور اگر یہ اعضاء بدتر بن گئے تو سمجھ لو کہ انسان کی زندگی پوری برباد ہو جائے گی۔ اس لیے کہ زبان ہی کے ذریعے پورے انسان کے اعضاء بربادی کی طرف ہو جاتے ہیں اور تباہی کی طرف لے جاتے ہیں، اور زبان ہی کے ذریعے سے انسان بڑے بڑے فتنے کو مٹا دیتے ہیں۔ اسی لیے چنانچہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے حضرت عقبہ ابن عامر سے جو فرمایا کہ اے میرے صحابی، اگر تم نجات چاہتے ہو تو سب سے پہلے اپنی زبان پر کنٹرول کر لو۔ اسی لیے ایک اور حدیث میں فرمایا کہ سب کا سردار جو دل ہے، دل سوچتا ہے وہ زبان نکالتی ہے، دل اگر بنا ہوا ہے تو زبان بن گئی، اور زبان اپنے انسان کے پورے اعضاء کو خیر کی طرف بھی لے جاتی ہے اور برائی کی طرف۔ اسی لیے ایک اور حدیث میں آپ نے فرمایا، الا ان فی الجسد لمضغہ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ الا وہی القلب۔ اے میرے صحابہ سنو، انسان کے جسم کے اندر ایک گوشت کا ٹکڑا ہے، اگر وہ بگڑ گیا پورا جسم بگڑ جائے گا،
اور وہ اگر اس کی اصلاح ہو گئی تو سمجھ لو پورے جسم کی اصلاح ہو جائے گی۔ اور پھر آپ نے فرمایا کہ میرے صحابہ سنو، وہ انسان کا دل ہے، دل کہ دل کا سوچ، یہ اس کی ترجمانی زبان، جیسا دل میں آیا ایسا زبان کہے گی۔ اس لیے حضرت لقمان نے اپنے آقا کے سامنے یہ دو عضو رکھے۔ تو سب سے پہلے عزیزو ہمیں دل اور زبان کو اصلاح کرنی ہے اور زبان پر کنٹرول کرنا ہے۔ اسی لیے بزرگان دین فرماتے ہیں کہ پہلے تولو اور پھر بولو، جو کچھ بولنا ہے وہ تول کر اور سوچ کر بولو، کہیں ایسا نہ ہو کہ اپنی تھوڑی سی ہنسی مذاق کے خاطر کسی کی پوری زندگی ملیا میٹ ہو جائے، کسی کی پوری عزت تباہ اور برباد ہو جائے، اور ہمارے ایک زبان کے بول سے دو خاندانوں میں ہمیشہ کے لیے جدائی ہو جائے، ہمارے ایک بول کی بنا پر آپس میں دشمنیاں اور نفرتیں پھیلیں۔ اس کے لیے ہم سب کو چاہیے کہ اپنی زبانوں پر کنٹرول کریں۔ انشاءاللہ آئندہ دوسری باتوں پر بات کریں گے۔ اللہ رب العالمین کہی سنی ہوئی باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ مدارس زندہ باد، میرے مدارس زندہ باد، دینی مدارس زندہ باد، میرے مدارس زندہ باد، دیا ہے امن کا پیغام یہ دین